अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, आज हम कम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं। सबसे पहले हम सिंपल बात करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इसमें जो x है ये रियल पार्ट है, जो अयोटा के साथ आ रहा है इसे इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है, और x और y खुद यहाँ पर रियल नंबर्स होते हैं, और अयोटा की वैल्यू -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। देन क्वेश्चन है रियल पार्ट ऑफ अयोटा इंटू 3 - 4 अयोटा। इसका हमने रियल पार्ट हमें बताना है कौन सा है। सबसे पहले हम अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। रियल पार्ट ऑफ 3 अयोटा -4 अयोटा स्क्वेयर। अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है। -1 जब हम पुट करेंगे तो 3 अयोटा +4 हो जाएगा। तो इसका रियल पार्ट यहाँ पर 4 है, तो अल्फ़ा हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर सबसे पहले हम इक्वालिटी को पढ़ेंगे कि कंपैरिजन कैसे करते हैं, वैल्यूज़ को कंपेयर कैसे करते हैं। अब यहाँ पर एक इक्वालिटी है 2x + 3y² अयोटा दैट इज इक्वल टू 1 + 4 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 - 4 इज -3। अब आप इनको कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें तो अयोटा वाली वैल्यू नहीं है, तो इसको हम 0 अयोटा लिख सकते हैं। आप कंपेयर करेंगे तो अयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है 3y², ये इक्वल होगी राइट साइड में जो अयोटा के साथ वैल्यू आ रही है वो है 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। तो 0 आ रहा है डेल्टा ऑप्शन में। देन एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है। कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है कि ऑर्डर पेयर के अंदर अगर वैल्यूज़ लिखी हुई है तो आपने फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ ऐड कर देना है, यानी, और सेकंड को सेकंड के साथ ऐड कर देना है। अगर ऑर्डर पेयर की बजाय कुछ इस तरह लिखी हुई है लाइक a + अयोटा b, तो जो अयोटा वाला है वो अयोटा वाले के साथ ऐड हो जाएगा, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो होती है 0 0, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसको हम किसी दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ या दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ही आंसर में मिलेगा। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 1 0। अगर मैं इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो सेकंड नंबर ही आंसर में आ जाएगा। तो z1 और z2 दिया गया है, हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना, तो सिंपल हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑर्डर पेयर में लिख के करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 3 - 6 × 4 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने की ट्रिक कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ आप गौर करें तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सेंटर में माइनस आएगा, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो प्लस आएगा। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया, -6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -30 बन गया, ये मिलके हो जाएगा +30। अब बात करते हैं फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें और सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें। अब एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं कर रहे, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये वैल्यूज़ में इनमें प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, प्लस -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -24। इनको माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 12 + 32, 30 इज़ 42 एंड 15 - 24 इज़ -9। अब ऑप्शंस में देखेंगे, इसको ऑर्डर पेयर में हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो अल्फ़ा ऑप्शन में कम्प्लेक्स वैल्यू है, इसको कॉमा में लिखेंगे तो सेकंड वैल्यू के साथ अयोटा फिर नहीं आएगा। इसके बाद है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का मेथड जो है ये ज़रा तवज्जो से समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम एक ट्रिक की मदद से करेंगे क्योंकि रैशनलाइजेशन वाले मेथड से थोड़ा टाइम लगता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है एंटी टेस्ट के एग्ज़ाम में। 1 - अयोटा ओवर 1 + अयोटा, हमने 1 + 2 अयोटा, इनको हमने डिवाइड करना है। मैंने इसको उल्टा लिख दिया लेकिन हम इसको ठीक करके लिखते हैं। z1 पहले आएगा, यानी कि 1 + 2 अयोटा पहले आएगा, ओवर 1 - अयोटा नीचे आएगा। अब करना कुछ इस तरह से है, तवज्जो से सुनना है। जो 1 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 × 1। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, सेंटर में प्लस आता है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। एक बात होगी, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, माइनस अयोटा इंटू। अब अगली बात ये है, अब इनका डिटर्मिनेंट जैसे हम ओपन करते हैं ना वैसे ही सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है वो है -1, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो सेंटर में माइनस आता है। सारे के ओवर में जो मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगा देना है, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। 1² 1, -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर दें, हमें इसका आंसर मिल जाएगा 1 - 2 इज़ -1
एंड प्लस 3 आयोटा ओवर 2 को दोनों के ओवर में अलग अलग कर दें तो ये हमारे पास आ रहा है 4 लिया ऑप्शन में। इस तरह आप इसकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। इफ़ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वेयर ऑफ z इज़, हमने z के स्क्वेयर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि z के स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर में 1,0 यानी कि आइडेंटिटी आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमने सबसे पहले z का स्क्वेयर ओपन करना है, तो z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर होता है -1 प्लस 2 आयोटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, ये आ गया z स्क्वेयर। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो z इन्वर्स ऑफ z स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब 2 आयोटा की पावर -1 लिख लें, -1 को ओवर में जब लेके आएंगे तो वो 1/2 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, एक रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना है जो हम आगे पढ़ेंगे भी, 1 आयोटा नेगेटिव आयोटा के इक्वल होता है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे -आयोटा/2, यानी 1 आयोटा था उसकी यहाँ पे नेगेटिव आयोटा आ गया, तो -आयोटा/2 चार्ली ऑप्शन में आ रहा है। देन कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है उसका साइन चेंज हो जाएगा। देन मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस में क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मैंने प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखी, वो हम क्वेश्चंस के अंदर ही समझेंगे। हमें z दिया गया है एक कम्प्लेक्स नंबर, उसने बोला है कि इसकी वैल्यू निकालें z मॉडुलस स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे तो हमारे कम से कम 5 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। तो हम अगर एक प्रॉपर्टी की हेल्प लें तो z कॉन्जुगेट जो होता है वो z मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है उसको मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो z मॉडुलस स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो 0 आ रहा है डेल्टा ऑप्शन में, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें एक प्रॉपर्टी से पता चल गया तो कि इसका आंसर जो है वो 0 आएगा, तो हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया। ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसका हमने कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम 2 माइनस 25 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो 5 आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 1 प्लस 16 का स्क्वायर रूट 4 माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा, इस सारे का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको पता है कि आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, 2 प्लस 5 आयोटा बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा, और ये आ रहा है अल्फा ऑप्शन में। ये भी ऑपरेशंस में ही आता है, कॉन्जुगेट भी एक ऑपरेशन ही है, एक ऑपरेटर ही है, मॉडुलस भी एक ऑपरेटर है। द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसका हमने मॉडुलस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, या एक और ऑप्शन है, एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपके पास z1 z2 इसका मॉडुलस आपने कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं कि z1 का मॉडुलस अलग और z2 का अलग। अब इसका हम मॉडुलस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह होगा, z मॉडुलस इज इक्वल टू 2 आयोटा का मॉडुलस हो जाएगा 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट 2 ही मिलेगा, इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, इसका हमने मॉडुलस ओपन करना है, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16 होल स्क्वेयर रूट, 2 इंटू 25 का स्क्वेयर रूट 5 इंटू 2 इज़ 10, तो 4 लिया ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास। देन z1 और z2 दिया गया है, हमें z1 ओवर z2 का मॉडुलस कैलकुलेट करने का बोला है। अगर हम इसको डिवाइड करें, चाहे हमें ट्रिक भी आता है, फिर भी टाइम लगेगा क्योंकि बाद में मॉडुलस भी ओपन करना है, तो हम क्या करते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं मॉडुलस की, z1 ओवर z2 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस ओवर z2 मॉडुलस। यहाँ वैल्यूज पुट करें, जब z1 का मॉडुलस ओपन करेंगे 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ओवर z2 का मॉडुलस 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट, ऊपर भी 13 स्क्वायर रूट, नीचे भी 13 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होके 1 हमें रिजल्ट दे देंगे जो कि अल्फा ऑप्शन में आ रहा है। इफ़ z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा देन z स्क्वेयर मॉडुलस हमने बताना है किसके इक्वल होगा। सबसे पहले हमने z का स्क्वेयर ओपन करना है, फिर मॉडुलस लेना है। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। हमने कोशिश करनी है कि हमारा कम से कम टाइम लगे। इसके लिए भी हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, z स्क्वेयर मॉडुलस जो है ये इक्वल होता है z मॉडुलस का स्क्वेयर। इस तरह इसको लिख सकते हैं, यानी पहले हम z का मॉडुलस ओपन करेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो z मॉडुलस पहले कैलकुलेट करते हैं, z में आ रहा है 2 स्क्वायर 4 होता है, 7 स्क्वायर 49 होल स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 53 स्क्वायर रूट। अब z मॉडुलस का स्क्वायर था, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 53 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा। देन माइनस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस है,
اب پہلے آپ اس کا کانجوگیٹ لیں، پھر آپ نیگیٹو سے ملٹیپلائی کریں، پھر ماڈولس لیں، تو یہ بھی تھوڑا سا ٹائم لے گا. تو اس کے لیے بھی ہم پراپرٹی کا یوز کریں گے. یاد رکھیے گا کہ جو زی کا ماڈولس ہوتا ہے وہ زی کانجوگیٹ کے ماڈولس کے اکول ہوتا ہے، اور مائنس زی کانجوگیٹ کے ماڈولس کے بھی، اینڈ مائنس زی کے ماڈولس کے بھی ایکول ہوتا ہے. یعنی کہ جس طرح سے بھی ہو سیم ہی آنسر ملتا ہے. تو ہم جسٹ زی کا ماڈولس لے لیں گے تو وہ مائنس زی کے کانجوگیٹ کا ماڈولس آ جائے گا. تو زی کا ماڈولس اوپن کریں، یعنی کہ زی کانجوگیٹ ساتھ یہاں پہ نیگیٹو بھی ہے، وہ اس کے ماڈولس کے ہی ایکول ہوگا. اسکیئر روٹ 3 کا اسکیئر اوپن کریں گے 3 آ جائے گا. -1 کا اسکیئر اوپن کریں گے تو 1 آ جائے گا. 3 + 1 4، 4 کا اسکیئر روٹ 2 ہوتا ہے. تو یہ ڈیلٹا آپشن میں ہم پڑا ہوا ہے. دین انٹیگرل پاور آف ایوٹا ہے کہ ایوٹا کی پاور 2 3 سم تھنگ آتا ہے، تو وہ کس کے اکول ہوتا ہے، ہم نے یہ پڑھنا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایوٹا -1 اسکیئر روٹ کے اکول ہوتا ہے. جب اسکیئر لیتے ہیں تو -1، جب کیوب لیں گے تو مائنس ہی ہوتا ہے، جب 4 پاور آتی ہے تو 1 ہوتا ہے. یاد رکھنا ہے اگر ایوٹا کی پاور 4 کا ملٹیپل ہے تو ہمیشہ 1 ہی ملے گا. یعنی ایوٹا کی پاور 8 آ جائے 12 16 20 تو 1 آنسر ملے گا. اسی طرح یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے ایوٹا کی پاور 4n، یعنی کہ ایوٹا کی پاور میں جو آ رہا ہے وہ 4 کا ملٹیپل ہے، 4 پر پورا ڈیوائڈ ہو رہا ہے. تو اس کا آنسر ہمیں ہر حال میں 1 ہی ملے گا، بشرط یہ کہ n وہاں پر ایک انٹیجر ہونا چاہیے. تو ایوٹا کی پاور 91 ہے. اگر ایک بڑی ویلیو آ جائے، 91 بھی بہت بڑی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی ویلیوز آ سکتی ہیں، تو ایسے کیس میں ہمیں اس طرح کرنا ہوگا کہ آپ 91 کو 4 پہ ڈیوائڈ کر دیں، کیونکہ ایوٹا کی پاور 4 کا ملٹیپل ہوگا تو 1 آنسر آتا ہے. تو بس 4 ہمارے لیے ایک اسپیشل نمبر ہے اس کیس میں. 4 سے ڈیوائڈ کر دیں، 4 ٹو دا 8 1 1، دین 4 ٹو دا 8 اینڈ ریمائنڈر مل گیا ہمیں 3. تو ایوٹا کی پاور 91 ایکول ہوگا ایوٹا کی پاور 3 کے، جو ریمائنڈر ہوگا وہ اس کی پاور میں آ جائے گا. اب ایوٹا کی پاور 3 ہم نے یہاں پر بات کی تھی، وہ مائنس ایوٹا کے ایکول ہوتا ہے، تو یہ مائنس ایوٹا آ جائے گا جو کہ بیٹا آپشن میں پڑا ہوا ہے. اب کچھ ریزلٹس ہیں جس کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 1 ایوٹا نیگیٹو ایوٹا کے ایکول ہوتا ہے، 1 نیگیٹو ایوٹا پازیٹیو ایوٹا کے ایکول ہوتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی ویلیو آ جاتی ہے، ہم اس کو ریشنلائز کریں یا ڈیوائڈ والا فارمولا لگا دیں تو کافی ٹائم لگے گا. تو ہمیں ڈائریکٹ یاد ہونا چاہیے کہ یہاں پر اگر پازیٹیو ایوٹا ہے تو ادھر پازیٹیو ایوٹا آئے گا، یہاں پر اگر نیگیٹو ایوٹا ہے تو ادھر بھی کیا آئے گا، نیگیٹو ایوٹا. بشرط یہ کہ جو اوور میں ویلیو آ رہی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے، لیکن وہ اس کا سائن جو ہے وہ اپوزٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ اوپر اگر پازیٹیو ہے تو نیچے نیگیٹو ہونا چاہیے. If k is any positive integer for which 1 plus iota or 1 minus iota کی پاور k is equal to 1, then k is equal to what؟ یعنی کہ ہم نے k کی ویلیو بتانی ہے. اب 1 plus iota اور 1 minus iota کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ پازیٹیو iota کے ایکول ہوتا ہے، اس کی پاور میں k ہے that is equal to 1. اب iota کی پاور سم تھنگ از equal to 1، ایسا صرف تب ہوتا ہے جب iota کی پاور 4 کا ملٹیپل ہو، تب یہ آنسر ہمیں 1 ملتا ہے. تو آپ آپشنس میں دیکھیں کون سا 4 کا ملٹیپل ہے. الفا 2 4 کا ملٹیپل نہیں ہے، 4 پر یہ پورا ڈیوائڈ نہیں ہوتا، 3 بھی پورا ڈیوائڈ نہیں ہوتا، 6 بھی. تو 4 پر پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے. اگر 8 ہوتا آپشن میں، 4 پھر نہیں ہونا تھا تو ہم پھر 8 کو چوز کرتے، 12 16 میں سے کوئی بھی آ جاتا. نیکسٹ اسی طرح کے ایک اور کوشچن ہے 1 مائنس ایوٹا اور 1 پلس ایوٹا کی پاور 100 ہے. اب یہ والا اس کے بارے میں ہم ابھی پڑھ کے آئے کہ یہ مائنس ایوٹا کے ایکول ہوتا ہے. پاور 100 از اکول ٹو اے پلس بی ایوٹا. پوچھا گیا ہے کہ اے اور بی کی ویلیو کیا ہوگی. مائنس کی پاور 100 پازیٹیو ہوتا ہے، ایوٹا کی پاور 100 کریں گے تو اب 100 جو ہوتا ہے وہ 4 پر ڈیوائڈ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوٹا کی پاور 100 1 ملے گا، دیٹ از اکول ٹو اے پلس بی ایوٹا. اب آپ انہیں کمپیئر کریں اور اے اور بی کی ویلیوز نکال لیں تو اے پلس بی ایوٹا از اکول ٹو 1 پلس 0 ایوٹا. تو ریئل نمبر کے اکول ہوگا، اے از اکول ٹو 1 اینڈ بی جو ہے امیجنری پارٹ جو ہے وہ امیجنری پارٹ کے اکول ہوگا. اس کے بعد اگر آپ کے پاس جو انٹیگرل پاور میں ویلیوز پڑی ہیں اور کچھ ویلیوز ایڈ ہو رہی ہیں تو ایسے کیس میں ہم کیا کرتے ہیں. اگر وہ کچھ اس طرح سے ایڈ ہو رہی ہیں کہ ان کی پاور ایک کنزیکٹیو نمبرس ہیں، جیسے یہاں پہ پہلے n تھا، پھر n+1 پھر n+2 پھر n+3، نیگیٹو میں بھی ہو سکتی ہیں، ان سب کا سم 0 ہوگا اگر جو پاور میں n ہے یہ ایک انٹیجر ہو. یعنی ایوٹا کی پاور 1 پلس ایوٹا کی پاور 2 ایوٹا کی پاور 3 پلس ایوٹا کی پاور 4 یہ 1 ہوگا، 0 ہوگا. اسی طرح ایوٹا کی پاور 100 101 102 103 ان کا سم بھی 1 ہوگا. اور اگر اس طرح سے ہو کہ 4 نہیں ہے، کچھ 40 ویلیوز آ گئی ہیں، ٹرمز آ گئی ہیں جو ایڈ ہو رہی ہیں یا 50 آ گئی ہیں، تو ایسے کیس میں کیا کرتے ہیں. یعنی ہم نے یہاں پہ بات کی ہے n ٹرمز کے لیے کہ k = 1 سے n تک ایڈ ہو رہے ہیں. ایسے کیس میں کیا ہوگا کہ اگر جو نمبر آف ٹرمز ہیں آپ ان کو کاؤنٹ کر لیں. کاؤنٹ کیسے کرنا ہے، ان کی پاور سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو فرسٹ ٹرم میں ایوٹا کی پاور 2 ہے، سیکنڈ میں 3 ہے، فرسٹ میں 1 ہے، سیکنڈ میں 2 ہے، تھرڈ میں 3 ہے، لاسٹ والی کی 40 ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹوٹل ٹرمز 40 ہیں.
تو اگر ٹوٹل نمبر آف ٹرمز کو 4 پر ڈیوائڈ کریں، پورا ڈیوائڈ ہو جائے تو ان کا سم ایکول ٹو 0 ہوگا، یعنی کہ ایوٹا پلس ایوٹا اسکوئر پلس ایوٹا کیوب پلس ایوٹا 4. اب ٹوٹل نمبر آف ٹرمز کتنی ہے؟ 4 ہے، تو یہاں ان کی ویلیو 4 ہے. تو کیا 4 پر ڈیوائڈ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، 4 کو ڈیوائڈ کرتا ہے. تو اس کا مطلب جب 4 کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو ریمائنڈر 0 آئے گا، ریمائنڈر 0 آئے گا تو ہمارا ان کا سم ایکول ٹو 0 آئے گا. اس کی ایک ایگزامپل بھی میں دوں گا، جیسے یہ میں نے بتایا کہ اس کا سم 0 ہے. پھر اگر ڈیوائڈ کرنے پر ریمائنڈر 1 آ رہا ہے، یعنی کہ جو n ہے، جیسے میں نے یہاں پہ بولا کہ 4 ٹرمز ہوں گی، اگر 4 کی بجائے اگر ٹرمز 5 ہو جاتی ہیں تو اب 5 کو جب ہم 4 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ریمائنڈر 1 بچتا ہے. جب ریمائنڈر 1 بچے گا تو صرف پہلے والی ٹرم جو ہے وہ ہمارا آنسر ہوگا، لاسٹ والی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ایک ترتیب کو مائنڈ میں رکھنا ہے. ایوٹا یعنی جب ریمائنڈر 1 ہوگا تو جسٹ فرسٹ ٹرم ہی ہمارا آنسر ہوگا. جب ریمائنڈر 2 آئے گا تو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹرم یعنی ایوٹا پلس ایوٹا اسکوئر. جب ریمائنڈر 3 آئے گا تو فرسٹ 3 ٹرمز جو ہیں وہ ہمارا آنسر ہو گیا. اس طرح کا ایک کوشچن ہے. اب ایوٹا کی پاور 1 سے لے کر 45 تک ہے، تو ٹوٹل ٹرمز 45 ہیں، تو 45 کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 4 پر. جب 4 پر ڈیوائڈ کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ریمائنڈر 1 ملے گا ہمیں. اب ریمائنڈر 1 آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ ٹرم ہمارا آنسر ہے، تو یہ آنسر ہے اس کے سم کا، اور یہ ایوٹا آ رہا ہے الفا آپشن میں. اگر ریمائنڈر 2 آ جاتا تو ایوٹا پلس ایوٹا اسکوئر، یہ فرسٹ 2 ٹرمز کا سم ہمارا آنسر ہونا تھا. تو اس طرح کے آپ لوگ کچھ کوشچنس کی پریکٹس کریے گا، جہاں پہ مسئلہ ہو تو پوچھ لیجیے گا. دین پولر فارم آف اے کمپلیکس نمبر ہے. ریکٹینگولر کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں ایکس وائی، پولر کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں آر تھیٹا. یعنی ہم نے اب ایکس وائی کو آر تھیٹا میں چینج کرنا ہے، یا اے بی کو آر تھیٹا کے اندر ہم نے چینج کرنا ہے. یہ کمپلیکس نمبر ہے، تو ریکٹینگولر کوآرڈینیٹس کو پولر کوآرڈینیٹس میں چینج کرنے کے لیے جو فارمولا یوز کیا جاتا ہے آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. فرسٹ ایئر کے اندر آپ لوگوں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا. ایکس از اکول ٹو آر کوس تھیٹا، وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا. اگر آپ ان دونوں کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو سائن اوور کوس ٹین بن جاتا ہے، اور وہاں سے تھیٹا نکالتے ہیں تو ٹین انورس وائی اوور ایکس ویلیو آ جاتی ہے. اگر ہم یہ ایکس اور وائی کی ویلیو اس ایکویشن میں پٹ کر دیں تو ہمیں زی کی ویلیو ملتی ہے آر کوس تھیٹا پلس ایوٹا سائن تھیٹا. یہ پولر فارم ہے. یہاں سے آر کامن نکال لیں تو آر کامن آ گیا کوس تھیٹا پلس ایوٹا سائن تھیٹا. یہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ پولر فارم ہے، تو یہ بھی پولر فارم ہے. اس کو اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے، آر سی کا مطلب ہوتا ہے کوس پلس ایوٹا، اور ایس تھیٹا کا مطلب ہوتا ہے سائن تھیٹا. یعنی کہ اس پورے کو ایسے لکھا جا سکتا ہے. اور اس طرح بھی کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا تھا ایوٹا تھیٹا، ای ایوٹا تھیٹا کا مطلب یہاں پہ کوس تھیٹا پلس ایوٹا سائن تھیٹا ہی ہوتا ہے. اف کارٹیزین کوآرڈینیٹ آف اے پوائنٹ پی آر. اب یہ کارٹیزین کوآرڈینیٹ دیے گئے ہیں، مطلب کہ ایکس اور وائی کی ویلیو ہمیں دی گئی ہے. دین اٹس پولر کوآرڈینیٹ، ہم نے آر اور تھیٹا کی ویلیو نکالنی ہے. یعنی یہ پورا ایک کمپلیکس نمبر ہے، یعنی زی دیا گیا 1,2، میں اسے ایسے لکھ سکتا ہوں. اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے پولر کوآرڈینیٹس یعنی آر تھیٹا کیلکولیٹ کرنا ہے. تو آر کے لیے ہم نے ابھی یہ فارمولا پڑھا ہے، آر جو ہے زی ماڈولس کے اکول ہوتا ہے. اگر ہم اس کا ماڈولس کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، جیسے لاسٹ میں آپ لوگوں کو کیلکولیٹ کرنا سکھایا ابھی، تو آپ کو زی ماڈولس از اکول ٹو آر ملتا ہے. تو آپ زی کا ماڈولس لے لیں گے تو آر آ جائے گا. تو زی ماڈولس از اکول ٹو آر، دیٹ از اکول ٹو 1 اسکوئر 1 اسکوئر روٹ 3 اسکوئر 3 دیٹ از اکول ٹو 2. تو آر 2 آ گیا. اب تھیٹا کیلکولیٹ کرتے ہیں. تھیٹا کے لیے ابھی ہم نے فارمولا پڑھا ٹین انورس وائی اوور ایکس. اب یہاں پر وائی جو ہے وہ امیجنری پارٹ ہوتا ہے، امیجنری پارٹ یہاں پہ اسکوئر روٹ 3 ہے، اوور ایکس یہاں پر ہے ریئل پارٹ وہ 1 ہے، اور ٹین انورس اسکوئر روٹ 3 اوور 2 یہ ہوتا ہے 60 ڈگری. تو 60 ڈگری، اب آر کی ویلیو 2 ہے اور تھیٹا کی ویلیو 60 ڈگری ہے، تو یہ ہمارا آنسر ہے. یہ بیٹا آپشن میں پڑا ہوا ہے. نیکسٹ ہے اف پولر کوآرڈینیٹس آف اے پوائنٹ آر. اب پولر کوآرڈینیٹس دیے گئے ہیں، یعنی کہ آر دیا گیا 1 اور تھیٹا دیا گیا پائی اوور 2. ہم نے کارٹیزین کوآرڈینیٹس کیلکولیٹ کرنے ہیں، یعنی کہ ایکس اور وائی کیلکولیٹ کرنا ہے. ایکس کے لیے فارمولا تھا آر کوس تھیٹا، آر کی ویلیو 1 ہے، کوس تھیٹا کی ویلیو پائی اوور 2 ہے. تو کوس 9 پائی اوور 2 0 ہوتا ہے، تو ایکس کی ویلیو 0 آ جائے گی. وائی از اکول ٹو آر سائن تھیٹا، آر 1 سائن تھیٹا کی ویلیو پائی اوور 2، سائن پائی اوور 2 1 ہوتا ہے، تو وائی کی ویلیو 1 مل جائے گی. یعنی کہ 0 1 ایکس کی ویلیو 0 اور وائی کی ویلیو 1، یہ ہمارا کارٹیزین کوآرڈینیٹ ہمیں مل جاتا ہے، تو جو کہ الفا آپشن میں پڑا ہوا ہے. دین ہے پولر فارم آف مائنس اسکوئر روٹ 3 پلس ایوٹا. اب اس کی پولر فارم کیلکولیٹ کرنی ہے ہم نے. اب پولر فارم کیلکولیٹ کرنا ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ اس کے لیے زی از اکول ٹو آر انٹو کوس تھیٹا پلس ایوٹا سائن تھیٹا، یہ پولر فارم ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ سی آئی ایس کی فارم میں لکھا ہوا ہے تو ہم بھی ایسے لکھیں گے، لیکن پہلے ہم اس فارمولے کی ہیلپ لیں گے. سب سے پہلے ہم آر کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر ہم تھیٹا کیلکولیٹ کریں گے اور یہاں پر پٹ کر دیں گے. آر ایکول ہوتا ہے زی ماڈولس کے. اب زی یہ والا ہے، مائنس اسکوئر روٹ 3 کا اسکوئر اوپن کریں گے تو 3 آ جائے گا. ایوٹا کے ساتھ 1 ہے، 1 کا اسکوئر 1،
تو زی آر کی ویلیو آ گئی 2. اب تھیٹا کیلکولیٹ کریں گے, تھیٹا از اکول ٹو ٹین انورس آف وائی اوور ایکس. یہاں پر وائی کی ویلیو 1 ہے اور ایکس کی ویلیو ہے -k√3. اب دیکھیں یہاں پر ہم اگر میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں -k√3, تو اب اگر ہم اس کو سالو کرتے ہیں تو 1/√3 یہ بنتا ہے -30 ڈگری. اب یہ تو آپشن میں نظر آ رہا ہے, ہمیں نہیں نظر آ رہا, یہ تو آپشن میں نہیں ہے. لیکن اگر یہ آپشن میں ہوتا بھی تب بھی یہ ہمارا آنسر غلط ہوتا, کیونکہ یہاں پر ہی ہم بات کریں گے آرگومنٹ کی. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ آرگومنٹ پڑھ رہے ہیں ہم. اگر آپ کا جو کمپلیکس نمبر ہے وہ فرسٹ کوارٹر میں لائی کر رہا ہے تو تھیٹا کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ فارمولا یوز ہوگا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. اگر سیکنڈ کوارٹر میں ہے, سیکنڈ میں کب ہوگا, جب ایکس کوآرڈینیٹ نیگیٹو ہو اور وائی کوآرڈینیٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو, تو سیکنڈ کوارٹر میں تب تھیٹا کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ فارمولا یوز ہوتا ہے. دین فورتھ کوارٹرنٹ کے تھرڈ کوارٹرنٹ کے اندر اگر ہو تو یہاں پہ دیکھیں ایکس بھی نیگیٹو وائی بھی نیگیٹو, تو اس کے لیے بھی فارمولا یہاں پہ سامنے لکھا ہوا ہے, تھیٹا کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ فارمولا یوز کیا جاتا ہے. اگر ایکس کوآرڈینیٹ پازیٹیو اور وائی کوآرڈینیٹ نیگیٹو ہو تو تھیٹا اس فارمولے سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اب آپ اس میں غور کریں تو تھیٹا کا جو ہمیں کمپلیکس نمبر دیا گیا اس میں ایکس کوآرڈینیٹ پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, اور وائی کوآرڈینیٹ پازیٹیو ہے, تو یہ بنتا ہے سیکنڈ کوارٹرنٹ. سیکنڈ کوارٹرنٹ کے لیے ہمیں فارمولا لگانا ہوگا تھیٹا از اکول ٹو پائی مائنس ٹین انورس. اب وائی کا موڈ ہے, اب وائی کا موڈ ہے تو اس کا مطلب پازیٹیو رہے گی, وائی آیوٹا کے ساتھ 1 آ رہا ہے تو وائی کی ویلیو 1 ہے اوور ایکس کا موڈ. اب ایکس کتنا ہے, نیگیٹو اسکیئر روٹ 3 تھا, ماڈولس کی وجہ سے وہ بھی پازیٹیو ہو گیا. اس کو سمپلیفائی کر دیں, پائی مائنس یہ بن جائے گا پائی اوور 6. اب پائی اوور 6 کو اس کا ایلسیم لیں گے تو یہ بنے گا 5 پائی اوور 6. اب دیکھیں جہاں پر R2 ہو اور تھیٹا 5 پائی اوور 6 ہو, یعنی یہ ویلیوز اگر ہم یہاں پر پٹ کر دیں گے تو وہ اس کی پولر فارم آ جائے گی. تو ہم ڈائریکٹ ہی آنسر نکالتے ہیں کہ یہاں پر R2 نظر آ رہا ہے ہمیں اور تھیٹا 5 پائی اوور 6 ہے, تو یہی ہمارا رائٹ آنسر ہے. دین اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. اب اسی طرح کے ایک اور کوشچن ہے کہ اگر -1 مائنس ایوٹا ہے تو ہم نے پولر فارم کیسے بنانی ہے. تو سب سے پہلے R کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو R کے لیے ابھی فارمولا ہم نے پڑھا ہے کہ Z کا ماڈولس لینا ہے. تو -1 کا اسکیئر 1, ایوٹا کے ساتھ -1 آ رہا ہے, اس کا اسکیئر بھی 1 ہول اسکیئر روٹ دیٹ از اکول ٹو اسکیئر روٹ 2. یہ R آ گیا. اب آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ تھیٹا کی طرف. تھیٹا از اکول ٹو, سب سے پہلے دیکھیں یہ کوارڈنٹ کون سا ہے, ایکس بھی نیگیٹو ہے وائی بھی نیگیٹو ہے, تو تھرڈ کوارڈنٹ ہے. تھرڈ کوارڈنٹ کے لیے تھیٹا کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا پڑھا ہے ہم نے ٹین انورس وائی اوور ایکس. وائی کا موڈ یعنی -1 کا موڈ +1 اوور -1 کا موڈ +1, کیونکہ ایکس بھی -1 تھا وائی بھی -1 تھا, جب موڈ لیا گیا تو پازیٹیو ہو گیا -π. اب ٹین انورس 1 یہ ہوتا ہے پائی اوور 4 کے ایکول -π, اس کا ایلسیم لے لیں تو یہ بن جائے گا -3 پائی اوور 4. تو اب جہاں پر R اسکیئر روٹ 2 ہو اور تھیٹا -3 پائی اوور 4 ہو وہ ڈیلٹا آپشن ہے, تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا. اچھا اس کیس کے اندر میں نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ آپشن میں آنسر موجود نہیں تھا, تو اگر وہ موجود ہوتا بھی تب بھی وہ غلط تھا. یہ والا جیسے ہم -30 ڈگری کے لیے بات کر رہے تھے تب بھی وہ غلط تھا, کیونکہ وہ آ رہا تھا سیکنڈ کوارڈرنٹ میں, تو ہمیں سیکنڈ کوارڈرنٹ والا ہی فارمولا یوز کرنا ہے ہمیں یہ والا. تو اسی طرح سے ہی ہم اس کو کریں گے. دین نیکسٹ ہے پراپرٹیز آف آرگومنٹ آف کمپلیکس نمبر. ہم نے ابھی یہ نا پولر فارم کے اندر جو تھیٹا کیلکولیٹ کر رہے تھے اصل میں وہی آرگومنٹ تھا. تو آرگومنٹ ایک اینگل ہے, اس کو کیلکولیٹ کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہیں, جیسے فرسٹ کوارٹرنٹ میں آ رہا ہو تو کیسے کرتے ہیں, تھرڈ میں آ رہا ہو تو کیسے کرتے ہیں. اب اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں. اگر 2 کمپلیکس نمبر ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو آرگومنٹ کیلکولیٹ کریں گے فرسٹ کا آرگومنٹ پلس سیکنڈ کا آرگومنٹ. اس کے بعد جس طرح آپ لوگ لاگ میں پڑھتے ہیں, اگر 2 کمپلیکس نمبر ڈیوائڈ ہو رہے ہیں ان کا آپ لوگوں نے آرگومنٹ کیلکولیٹ کرنا ہے. تو آرگومنٹ جو ڈینومینیٹر میں آ رہی ہے پھر آرگومنٹ جو ڈینومینیٹر میں آ رہی ہے ان کو مائنس کر کے لکھ دینا ہے. اگر پاور میں آ رہا ہے زی کی پاور میں کچھ آ رہا ہے کمپلیکس نمبر کی پاور میں, تو جیسے لاگ کا رول ہم نے پڑھا ہے کہ پاور سٹارٹ میں آ جاتی ہے, اسی طرح آرگومنٹ کے اندر بھی جو کمپلیکس نمبر کی پاور میں کانسٹنٹ ہوتا ہے وہ سٹارٹ میں آ جاتا ہے. تو n آرگومنٹ آف زی. اب آرگومنٹ آف زی کانجوگیٹ ہے, جب اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں تو نیگیٹو آرگومنٹ آف زی آ جاتا ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, اس کو آرگومنٹ آف 1/z بھی لکھ سکتے ہیں. آرگومنٹ آف زی کانجوگیٹ اکول ٹو 0 ہوتا ہے. آرگومنٹ آف z/z کانجوگیٹ اکول ٹو ہوتا ہے 2 آرگومنٹ آف زی. اس کا ایک اور کوشچن ہے اسی پراپرٹی سے ریلیٹڈ, آرگومنٹ آف -1 پلس k√3 ایوٹا کا کیوب ہے. سب سے پہلے ہم اس پر جب آرگومنٹ اپلائی کریں گے تو پاور سٹارٹ میں آ جائے گی آرگومنٹ آف -1 پلس k√3 ایوٹا.
اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس کوآرڈینیٹ نیگیٹو ہے, وائی کوآرڈینیٹ پازیٹیو ہے. تو ایکس کوآرڈینیٹ نیگیٹو, وائی کوآرڈینیٹ پازیٹیو ہوتا ہے سیکنڈ کوارڈنٹ کے اندر. تو سیکنڈ کوارڈنٹ والا ہی فارمولا لگایا جائے گا, 3 انٹو پائی مائنس ٹین انورس وائی اوور ایکس, یعنی وائی موڈ اوور ایکس موڈ. تو وائی یہاں پر اسکوائر روٹ 3 ہے, ایکس موڈ یہاں پر پازیٹیو 1 ہو جائے گا. وہ سمپلیفائی کرتے ہیں, پائی مائنس ٹین انورس اسکوائر روٹ 3 دیٹ از اکول ٹو پائی اوور 3 از اکول ٹو 3 انٹو 3 پائی مائنس پائی اوور 3 از 2 پائی اوور 3. ان کو سمپلیفائی کریں, 3 کینسل ہو جائے گا, 2 پائی آ جائے گا جو کہ بیٹا آپشن میں موجود ہے. نیکسٹ ہے ڈیمووس تھیورم. ڈیمووس تھیورم کے بھی ہم کچھ کوشچنس کریں گے. جیسے آپ کے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے, ہم نے اس کو پولر فارم میں لکھا. اب اس کمپلیکس نمبر کی پاور میں کوئی نمبر آ رہا ہے, لائک میں نے دونوں طرف پاور n اپلائی کر دی, تو r کی پاور بھی لکھ دی. اب مین کام یہاں پر ہونے والا ہے, اگر cos تھیٹا پلس ایوٹا n تھے, ایوٹا سائن تھیٹا ہے, تو پاور جو بھی آ رہی ہے وہ ان کے اینگلس میں چلی جائے گی. یہی اصل میں ڈیمووس تھیورم ہمیں بتاتا ہے. اس کا باقاعدہ آپ لوگوں نے پروو کیا ہوا ہے فرسٹ ایئر میں. تو اسی فارمولے کا یوز کرتے ہوئے ہم نے کویشچن کر رہے ہیں. اب یہاں پہ 2 ہمیں کمپلیکس نمبرز دیے گئے ہیں, ان کی پاور میں کچھ آ رہا ہے, ہم نے ان کو جسٹ ڈیوائڈ کرنا ہے. سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ڈیمووس تھیورم کی ہیلپ سے جو پاور 5 ہے اس کا کچھ کریں گے. تو 20 انٹو 5 100 ہوتا ہے, پلس ایوٹا سائن 20 انٹو 5 یہ بھی 100 ڈیوائڈیڈ بائی, تو اوور میں لکھ لیں گے. تو 3 کو اب ملٹیپلائی کریں, جو دوسری ویلیو تھی cos 30 انٹو 3 دیٹ از 90 ڈگری پلس ایوٹا سائن 90 ڈگری. اب جب ڈیوائڈ کرنا ہے تو اس کا سمپل سا میتھڈ یہ ہے, 100 ڈگری مائنس 90 ڈگری پلس ایوٹا سائن 100 ڈگری مائنس 90 ڈگری, ان کو مائنس کر دینا اگر آپ ڈیوائڈ کر رہے ہوں گے. اور اگر ملٹیپلائی کر رہے ہوں گے تو اس کیس میں پلس کیا جائے گا. اب یہاں پہ r نہیں تھا, تو r نہیں تھا اس وجہ سے ہمیں r کے لیے کوئی رول اپلائی نہیں کرنا پڑا. لیکن اگر r ہوتا بھی تو جیسے ہم سمپل کرتے ہیں تو کہ پاور اوپر جا کے مائنس ہو جاتی ہے, سیم ویسے ہی کرنا تھا. تو cos 10 ڈگری پلس ایوٹا سائن 10 ڈگری, تو یہ ہمارا آنسر ہے جو کہ چارلی آپشن میں موجود ہے. اب ملٹیپلائی والا کوئی کویشچن آپ لوگ کر کے دکھائیے گا. آپ لوگوں کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری ویڈیوز کی ڈسکرپشن کے اندر ہمارے واٹس ایپ کا لنک ہوتا ہے, اس کو جوائن کریں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہاں پر پوچھیں. اور